فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 30 کے ساتھ حاضر ہوں۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع فرمان ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تشریح کلمات ہیں قانتین، قوف نون تے، قنوت خضوع کے ساتھ عبادت کا دائمی التزام، بدیع با دال عین کسی سابقہ مثال اور تقلید کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنے والا۔ اس لفظ کا اطلاق جب اللہ تعالیٰ پر ہو تو معنی یہ ہوگا آلے، مادے اور زمان و مکان کے بغیر ایجاد کرنے والا۔ ہر نئی شے جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو اسے بدیع کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح شرعی دلیل کے بغیر کسی نئی بات کو مذہب میں شامل کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اگلا کلمہ ہے قضا، قوف واد یا، ماضی فیصلہ کرنا، تقدیر بنانا، پورا کرنا، انجام دینا۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ اللہ کو صاحب اولاد قرار دینے والے یہودیوں اور نصرانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں کے زعم میں عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آیہ شریفہ میں 2 دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ اللہ کی ذات اس بات سے بالاتر اور پاک و منزہ ہے۔ پہلی دلیل، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ بیٹا اللہ سے جدا شدہ ایک حصہ ہو جو بعد میں تدریجاً بڑا ہو کر اللہ کی مثل ایک الگ ذات بن جائے، جبکہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مثل سے منزہ ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے اور ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، سب اللہ کے فرما بردار ہیں اور اس کے عبد ہیں۔ دوسری دلیل، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ آیہ کریمہ دوسری دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو کسی مثال کے بغیر ایجاد کرنے والا ہے۔ پوری کائنات کا سبب ایجاد وہی ہے، اور کوئی چیز اس کی تخلیق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، لہٰذا جس وجود کو بھی اللہ کا بیٹا فرض کیا جائے وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہوگا، بس اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ہیڈنگ عدم سے وجود کیسے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے تو یہاں مادہ پرستوں کا ایک فرسودہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ عدم وجود کا منبع کیسے ہو سکتا ہے، کہ عدم وجود کا منبع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ عدم سے کسی چیز کو وجود دیا جائے؟
جواب یہ ہے کہ عدم کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا. نیستی سے ہستی کی پیدائش ممکن نہیں. نیستی و عدم کا کوئی وجود نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کو وجود دے سکے. عدم سے وجود لانے کا مطلب یہ نہیں کہ عدم وجود کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتا ہو، جیسے لکڑی کرسی کے لیے خام مال ہوتی ہے. اگر عدم وجود کا سبب بن سکتا تو وہ عدم نہ ہوتا. وجود اور ہستی دینے والا جب تک خود موجود نہ ہو کسی دوسری چیز کو وجود نہیں دے سکتا. لہٰذا ضروری ٹھہرتا ہے کہ ابتدائی مادے کو وجود بخشنے والا خود مادے اور زمان و مکان سے ماورا ہو، کیونکہ مادہ زمان و مکان کا اسیر ہے. ایک لامحدود ذات ہی مادے کی موجد بن سکتی ہے، کیونکہ محدودیت مادے کا لازمی حصہ ہے. ثانیاً خلق و ابتدا، خلق و ابدا، الف بے دال الف عین کی بہت سی مثالیں روزانہ دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں. مثلاً فکری، شعوری، تصویری، خیالی، تخلیقی عمل وغیرہ عدم سے وجود میں آتے ہیں. کن فیکون، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے نفاذ اور تخلیق و ابداع کی لامتناہی قدرت کے لیے لفظ کن کی تعبیر استعمال فرماتا ہے، ورنہ خلق و ایجاد میں کاف اور نون بھی استعمال نہیں ہوتے، بلکہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے مراد حسب منشا وجود میں آ جاتی ہے. بالفاظ دیگر وہ جو چیز خدا کے عدم کے علم و ارادے میں قابل تصور ہوتی ہے وہی کن کی مخاطب قرار پاتی ہے اور منصع شہود پر جلوہ فگن ہو جاتی ہے. یہاں سے اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہو گیا جو الہی ذوق سے محروم لوگ کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز خلق سے پہلے موجود ہی نہیں ہے تو اس سے کن کا خطاب کس طرح ہو سکتا ہے. ہیڈنگ: اہم نکات. نمبر 1، اولاد تولیدی مثل کا نام ہے اور خدا کی کوئی مثل نہیں. نمبر 2، اولاد والدین کی ملکیت نہیں بن سکتی جبکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے. نمبر 3، اولاد کی ضرورت احتیاج کی دلیل ہے جبکہ اللہ محتاج نہیں. نمبر 4، وجود عدم کی پیداوار نہیں بلکہ ایک لامحدود ذات کے ارادے کا نتیجہ ہے. کن فیکون. نمبر 5، کن خدا کے لیے ارادے کی تعبیر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو کاف اور نون کا بھی محتاج نہیں. نمبر 6، ایک قادر اور صادق الوعد ہستی سے تمسک انسان کو احساس تحفظ، امید اور روحانی قوت عطا کرتا ہے. تحقیق مزید. آیت نمبر 117، الکافی 1 صفحہ نمبر 125 اور 256، بصائر الدرجات صفحہ نمبر 113. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں. تفسیر آیات. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. بے علم لوگ مشرکین عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اپنے خود ساختہ معیار پر جانچتے تھے اور اسے بشری فہم کے مطابق قابل قبول نہیں سمجھتے تھے. ان کے مادی اور جاہلی معیار کے مطابق خود ان میں سے کچھ بلند پایہ شخصیات اس منصب کے لیے موزوں تھیں اور ان کے ذوم باطل میں یہ مقام انہیں ملنا چاہیے تھا اور اللہ کو ان سے ہم کلام ہونا چاہیے تھا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 جس کا ترجمہ ہے، اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا. قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم
یعنی اس قسم کے مطالبے سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں سے کیے ہیں اور بہت سے مطالبے قبول ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کے دل ایک جیسے افکار، ہم آہنگ اور سوچیں یکساں ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ ہم نے ایک نہیں بلکہ متعدد نشانیاں بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور ہر حکم معجزہ ہے اور ان کی سیرت و کردار کا ہر حصہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بے شمار معجزات صادر ہوتے رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے چشم بینا اور سمجھنے کے لیے عقل و ہوش کی ضرورت ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، خدا سے ہم کلام ہونے کا مطالبہ جہل و نادانی کی علامت ہے۔ نمبر 2، انسان کا قول و عمل اس کے عقیدے اور نظریے کا آئینہ دار ہے۔ نمبر 3، خدا کی نشانیوں سے اہل یقین ہی مستفیض ہوتے ہیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرستش نہیں ہوگی۔ تشریح کلمات۔ بشیرہ یا بشیرن، با شین را، بشارت دینے والا، یہ بشرہ سے ماخوذ ہے جو انسانی جلد کے اوپر کی سطح کا نام ہے۔ خوشکن خبر سن کر انسانی چہرے کی جلد میں انبساط آ جاتا ہے، اسی لیے اسے بشارت کہا جاتا ہے۔ بشارت دینے والے کو بشیر کہتے ہیں۔ الجحیم، دوزخ کی بھڑکتی آگ۔ تفسیر آیات۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناخواندہ اور بے علم لوگوں کے تصورات اور خود ساختہ معیاروں کے برعکس ہم نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے۔ خدائی معیار کے مطابق یہ منصب آپ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے ہادی ہیں۔ ان میں سے جو مومن ہوں گے ان کے لیے آپ بشیر ہیں، حیات و سعادت کی نوید سنانے والے ہیں، اور منکرین کے لیے ابدی ہلاکت کی خبر دینے والے نذیر ہیں۔ وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو آپ کی دعوت کے منکر ہیں اور حجت پوری ہونے اور واضح نشانی اور معجزے دیکھنے کے باوجود راہ راست پر نہیں آتے اور جنت پر دوزخ کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہنم کے ایسے شیدائیوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا اور اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تبشیر اور انذار یعنی تبلیغ دین خدا کے نزدیک عظیم ترین منصب ہے۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام حق و باطل کی صحیح نشاندہی کرنا ہے، نہ کہ ایمان لانے پر مجبور کرنا۔ نمبر 3، تبلیغ و تربیت کے عمل میں تشویق و تنبیہ دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ تشریح کلمات۔ ملت، دستور، مذہب اور دین کا قریب المعانی کلمہ۔ اہواء، ہا واو یا، خواہشات نفسانی، ہوا کی جمع ہے یعنی اوپر سے نیچے گرنا۔ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کی آیت نمبر 1۔ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا دراصل اپنے بلند انسانی مقام چھوڑ کر حیوانی پستی میں گر جاتا ہے۔
تفسیر آیات یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کے سامنے لاکھ دلائل و براہین پیش کریں اور اپنی حقانیت پر بے شمار معجزات و نشانیاں دکھائیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ خیال نہ کریں کہ وہ آپ سے مختلف معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حق کے متلاشی ہیں، بلکہ اگر حق ان پر واضح ہو جائے تب بھی وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ ان کے ذہن میں پنہا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مشن ترک کر کے ان کی ملت میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ ایک امت مسلمہ اور ایک قرآن کو وجود میں لا کر ان کے لیے ایک دائمی مسئلہ کھڑا نہ کر سکیں۔ وہ آپ سے صرف اس وقت راضی ہوں گے جب آپ رسالت سے دستبردار ہو کر ان کے مذہب یا ملت کے پیروی کریں۔ آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذہب کے اتباع کا مطلب ان کے خواہشات کی اتباع ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ۔ ہمارے معاصر تاریخ میں رونما ہونے والے یہودی اور صلیبی جرائم اس آیت کی صداقت پر شاہد ہیں، اور شاید ہماری آئندہ نسلیں بھی ایسے جرائم کا مشاہدہ کریں گی، کیونکہ لن ترضا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ ایک ایسی قرآنی تعبیر ہے کہ جس سے ہم یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے عزائم دائمی ہیں جن سے مسلمان دوچار ہوتے رہیں گے۔ قل ان الہدی اللہ هو الہدی۔ اللہ کی عطا کردہ دستور کے علاوہ کوئی اور دستور انسانی فلاح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فلاح و نجات کا راستہ چھوڑ کر ہلاکت و گمراہی کا راستہ اختیار کیا جائے اور یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی جائے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگرچہ یہاں بظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں گے تو اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن در حقیقت پوری امت سے خطاب ہے کہ اگر یہ امت قرآن کا علم آنے کے بعد یہود و نصارہ کی پیروی کر کے انہیں خوش کرے گی تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ یہ مسئلہ چونکہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے اسے پوری تاکید و شدت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیا گیا۔ اگر خود مقام عصمت اور طہارت سے بھی یہ عمل صادر ہو جائے تو بھی نتیجہ یہی ہوگا۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، یہود و نصارہ اسلام اور مسلمین کی بھلائی اور برتری کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ لن ترضى عنك۔ نمبر 2، یہود و نصارہ مسلمانوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں اور انہیں غلام دیکھنا چاہتے ہیں، حتی تتبع ملتهم۔ نمبر 3، مسلمانوں کو اہل کتاب کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ لن ترضى۔ نمبر 4، غیر مسلموں کو اپنا ہمدرد سمجھنا خود فریبی اور قرآن کی عملی تکذیب ہے۔ لن ترضى۔ نمبر 5، لادینی افکار و نظریات کبھی برحق نہیں ہو سکتے اور ان کی پیروی کھلی گمراہی ہے۔ قل ان ہدی اللہ ہوا۔ نمبر 6، کفار کے اہداف و مقاصد اور خواہشات کی پیروی نصرت و تائید خداوندی سے دوری کا موجب ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا پس وہی گھاٹے میں ہے۔ تفسیر آیات۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ حق تلاوت ادا کرنے والے لوگ وہ ہیں جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں اور ان کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں۔
اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے نواہی سے باز رہتے ہیں۔ حق تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ صرف آیات کو حفظ کر لیا جائے، اس کے حروف پڑھ لیے جائیں، سوروں کی تلاوت کر لی جائے، اس کے 10ویں یا 5ویں حصے کو پڑھ کر ختم کر لیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کے حروف کو تو حفظ کر لیا ہے مگر اس کے احکام کا تحفظ نہیں کیا، حالانکہ حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے قاریان قرآن ایسے بھی ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ 184 باب نمبر 19 فصل حامل القرآن قرآن و حافظ، اور اس سے اوپر جو پیراگراف تھا اس کا ریفرنس ہے، روایت کے لیے رجوع فرمائیں ارشاد القلوب صفحہ نمبر 78 اور مواہب الرحمن جلد 1 صفحہ 463۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تلاوت قرآن فہمی اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے، صرف پڑھنے کا نہیں۔ تحقیق مزید الوسائل جلد 6 صفحہ 217، مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 صفحہ 237۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے کہ یہ کہ میں نے تمہیں اہل علم پر فضیلت دی ہے۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو متعدد نعمتیں نازل فرمائی تھیں قبل عظیم کا ذکر گزر چکا ہے۔ اختتام میں کلام میں ایک بار پھر ابتدائے کلام کی طرف اشارہ کرنا ایک تو فصاحت کا پہلو رکھتا ہے، ثانیاً اس سے مقصد کلام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دوسروں پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا مکرر ذکر ان کی کفران نعمت کے بیان کے لیے ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس روز سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ اس سے معاوضہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ تشریح کلمات۔ جزا پاداش، بدلہ، خیر کا بدلہ خیر، شر کا بدلہ شر۔ جزیہ ذمی کافر سے وصول ہونے والا ٹیکس جو دراصل اس کی جان و مال کی حفاظت کا بدلہ ہوتا ہے۔ تفسیر آیات۔ شفاعت کے موضوع سے متعلق اس سورہ کی آیت نمبر 48 ملاحظہ فرمائیں۔ کسی ابتلا سے نکلنے کے 3 راستے ہو سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص اس کے جرم کی ذمہ داری لے، اس جرم کا فدیہ ادا کرے، یا کوئی اس کی سفارش کر کے جرم معاف کرائے۔ مجرموں کو قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے ان میں سے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس دن کوئی شخص اس کے جرم کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، نہ کوئی فدیہ ادا کر سکتا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ